پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد شہر میں رازق نام کا ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں کا گزارا ایک چھوٹی سی دکان سے ہوتا تھا جہاں وہ دن بھر محنت کیا کرتے تھے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے سوا ان کا کوئی اور سہارا نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر میں بیٹھتے تو بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتا۔ وہ کہتا، بیٹا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار کو اللہ کے بھروسے پر چلایا کرو، کیونکہ دکان صرف ایک وسیلہ ہے، اصل رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ ہمیشہ حق اور سچ کی راہ پر چلنا، چاہے اس کی قیمت اپنا سارا مال و دولت دے کر ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارا سہارا بنتا ہے جب تمہارے پاس کوئی اور سہارا نہیں رہتا۔ رازق یہ بات سن کر بے چین ہو جاتا اور کہتا، ابا، اللہ نہ کرے آپ مجھے چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوئے تو میں جی کر کیا کروں گا؟ بوڑھے باپ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، میرا جانا یقینی ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو گے تو کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرو گے۔ وہی حفاظت کرنے والا ہے، اگر اس پر بھروسہ رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی نصیحتیں رازق کے دل میں اترتی تو تھیں، مگر اس کے ذہن میں ایک سوال بھی جنم دینے لگا تھا۔ وہ سوچتا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری اختیار کروں اور لوگوں سے نرمی سے پیش آؤں تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ تو میرے عمل سے ہو رہا ہے۔ اسی سوچ کے باعث وہ اکثر اپنے باپ کی نصیحتوں کو سن کر بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا جس کا ذکر بوڑھا باپ کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اسے دنیا سے چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ اب حقیقتاً رازق کے پاس اللہ کے سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ دکان پر جاتا تو ہر چیز اسے اپنے باپ کی یاد دلاتی۔ گھر آتا تو خاموشی اور تنہائی اس کا استقبال کرتی۔ چار دیواری کے اندر اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل ضرور تھی، مگر وہ خود کو کام میں مصروف رکھ کر دن گزارنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رازق کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہاں سے سستا سامان خرید کر اچھا منافع کمایا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے باپ کے بغیر اتنی دور سفر پر نکل رہا تھا، مگر مجبوری تھی، اس لیے ہمت کر کے روانہ ہو گیا۔ گھوڑے پر سوار، امید کو ساتھ لیے وہ سفر پر نکل پڑا۔ راستہ طویل اور سنسان تھا، مگر اس کے دل میں منزل تک پہنچنے کا عزم تھا۔ جوں جوں سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا، ویسے ویسے فضا بدلنے لگی۔ شام ڈھلی، اندھیرا چھا گیا اور صحرا کی خاموشی خوف میں بدلنے لگی۔ تھکن اس کے جسم پر حاوی ہونے لگی۔ جو تھوڑا بہت کھانا اور پانی وہ اپنے ساتھ لایا تھا سفر میں ختم ہو چکا تھا۔ اب بھوک اور پیاس دونوں اس پر غالب آ رہی تھیں۔ رات گہری ہو گئی تھی، چاروں طرف سناٹا اور سیاہی تھی۔ پہلی بار رازق کے دل میں خوف نے جگہ بنائی۔ اسی لمحے اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی، بیٹا، اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مگر دل کے کسی گوشے میں اب بھی سوال باقی تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا گھوڑا بھی تھکن سے رک گیا۔ اندھیرے میں سفر ممکن نہ تھا، اس لیے رازق بے بسی کے عالم میں صحرا کی ریت پر بیٹھ گیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، مگر زمین پر اس کے لیے کوئی سہارا نہ تھا۔ پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل کی گہرائی سے دعا کی، اے اللہ، اگر تو واقعی میرا نگہبان ہے تو اس سنسان صحرا میں میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ میں کمزور ہوں، بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں، میری مدد فرما۔ وہ ابھی آنکھ بند کر کے لیٹنے ہی لگا تھا
کہ اچانک گھوڑا کسی آواز سے بدہ کر تیزی سے بھاگ نکلا۔ رازق گھبرا گیا اور فوراً اس کے پیچھے دوڑ پڑا، کیونکہ گھوڑے کے بغیر سفر ناممکن تھا۔ اندھیرے میں بھاگتے بھاگتے وہ کافی دور نکل آیا۔ بڑی مشکل سے اس نے گھوڑے کو قابو کیا، مگر اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ راستہ بھول چکا تھا۔ لاچار ہو کر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ دور کہیں ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، شاید وہاں کوئی بستی ہو اور شاید کوئی اس کی مدد کر دے۔ اسی امید کے سہارے وہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا، یہ جانے بغیر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ روشنی کے قریب پہنچ کر رازق نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زیادہ تر گھروں کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے اور گاؤں سنسان پڑا تھا۔ صرف ایک گھر سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ آخرکار وہ اسی روشن گھر کے دروازے پر پہنچا اور آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ رازق نے کمزور آواز میں جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، ایک رات کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ اندر ایک معذور شخص تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ وہ زمین پر بیٹھا عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، آ جاؤ مسافر، اللہ کے گھر میں کسی کو مایوس نہیں کیا جاتا۔ رازق اندر آ گیا، مگر پیاس کی شدت برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے عرض کیا، بھائی اگر ممکن ہو تو مجھے کچھ پانی دے دیں۔ معذور شخص نے سکون سے جواب دیا، یہاں پانی نہیں ہے، دور سے جو روشنی تمہیں دکھائی دے رہی ہے وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، پانی تمہیں وہیں ملے گا اور کھانے کا انتظام اللہ کر دے گا۔ یہ سن کر رازق حیران ہوا، مگر مجبوری کی وجہ سے وہ روشنی کی سمت چل پڑا۔ دوسرے گھر کے دروازے پہنچ کر اس نے دستک دی۔ اندر سے فوراً آواز آئی، آ جاؤ مسافر، تمہیں پانی چاہیے نا؟ رازق چونک گیا۔ دروازہ کھلا تو ایک بزرگ عبادت میں مصروف تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا مٹکا رکھا تھا۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹا جب بندہ اللہ پر بھروسہ کمزور کر لیتا ہے تو راستے بھی دھندلے ہو جاتے ہیں۔ رازق نے خاموشی سے مٹکا اٹھایا اور واپس چل دیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ پہلے خود پانی پی لے، مگر پھر خیال آیا کہ معذور شخص ابھی پیاسا ہوگا۔ اسی نیت سے وہ آگے بڑھا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا اس کا پاؤں پھسلا اور مٹکا زمین پر ٹوٹ گیا۔ پانی ریت میں جذب ہو گیا۔ رازق کو شدید غصہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر اندر داخل ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ معذور شخص نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اگر یہ بندہ سچا ہے تو اس کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام فرما دے۔ رازق نے تلخی سے کہا، کیا صرف دعا سے سب کچھ آ جائے گا؟ اسی لمحے دروازہ کھٹکا۔ معذور شخص مسکرایا اور بولا، جاؤ دروازہ کھولو، تمہارا رزق آ گیا ہے۔ رازق نے دروازہ کھولا تو وہی بزرگ کھڑے تھے، ہاتھ میں پانی اور کھانا لیے۔ انہوں نے کہا، تم سے ایک مٹکا بھی سنبھالا نہ جا سکا، مگر اللہ کی رحمت سنبھالنے والا خود اللہ ہے۔ وہ سامان دے کر چلا گیا۔ رازق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پانی پیا، کھانا کھایا اور خاموشی سے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو معذور شخص عبادت میں مشغول تھا۔ رازق نے شرمندگی سے کہا، مجھے بتائیں آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ اللہ ہر بار مدد کرے گا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں کئی سالوں سے یہاں پر ہوں، کبھی بھوکا نہیں سویا۔ کل رات بھی اللہ نے تمہارے ذریعے مجھے رزق دیا۔ اور سنو، جب تم نے صحرا میں دعا کی تھی تمہارا گھوڑا ڈر کر نہیں بھاگا تھا، وہ اللہ کی رحمت تھی۔ جہاں تم لیٹے تھے وہ جگہ خطرناک تھی، اللہ نے تمہیں وہاں سے ہٹا کر محفوظ مقام تک پہنچایا۔ یہ سن کر رازق کا دل کانپ اٹھا۔ اسے اپنے باپ کی نصیحتیں یاد آئیں۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محنت کرنا ضروری ہے، مگر اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔
وہ گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کا دل پہلے جیسا نہ تھا، اب اس کے دل میں یقین اور سکون تھا۔ اس دن کے بعد رازق نے محنت کی، سچائی اختیار کی اور دل سے اللہ پر کامل بھروسہ کرنے لگا، اور تابوت سے معلوم ہوا وسیلے انسان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں مگر نتیجہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔